اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیموکریٹک الیکشنز کے لیے جہاں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ جو ہی کانسٹیچوئنسیز سیٹ ہو گئی تو کانسٹیچوئنسیز کے بعد اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ووٹر لسٹ کا۔ ووٹر لسٹ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، اور اس ووٹر لسٹ میں کیا ہوتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کون لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور کون لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے، کون لوگ اس قابل ہے کہ وہ ڈال سکیں گے اور کون لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہے، کس ریزن پر وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں اس ووٹر لسٹ کو آفیشیلی جو ہے الیکٹورل رولز کہا جاتا ہے، لیکن کامنلی اس کو ووٹر لسٹ کہا جاتا ہے۔ ہماری کنٹری میں 18 سال کی عمر جس نے پار کی ہو، the person who is above the age of 18 years has the right to vote، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، وہ اپنا ریپریزنٹیٹیو چوز کر سکتا ہے۔ 18 ایئرز کے بلو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی طرف سے کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، وہ اپنا ریپریزنٹیٹیو نہیں چوز کر سکتے ہیں۔ صرف 18 ایئرز سے ابو جو لوگ ہیں وہی ووٹ ڈال سکتے ہیں، وہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے نومینیشن آف کینڈیڈیٹس۔ نومینیشن آف کینڈیڈیٹس میں کیا ہے، اس کے بعد جب ووٹر لسٹ بھی تیار ہوتا ہے، اس کے بعد پارٹیز یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکشن میں جو انٹرسٹ رکھتے ہوں، جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہوں، وہ اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پارٹیسپیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے، یہاں پہ ووٹر لسٹ میں کیا بات تھی، ووٹر لسٹ میں ایج بار جو رکھا ہے کانسٹیٹیوشن کی طرف سے وہ ہے 18 ایئرس کی، لیکن نومینیشن آف کینڈیڈیٹس کے لیے جو ایج بار ہے وہ ہے 25 ایئرس کا۔ بلو 25 ایئرس کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت ووٹ ایز کینڈیڈیٹ نومینیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پارٹی کے ذریعے ہو یا کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو۔ ایسا ہے تو 25 ایئرس کی ایج ہونی چاہیے، اور بھی اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، جیسے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق کینڈیڈیٹس کو ایک ڈکلریشن فارم بھرنا پڑتا ہے، اور اس فارم پر بہت ساری چیزیں درج ہوتی ہے۔ ایک سیریس کرمنل کیسز پینڈنگ اگینسٹ دا کینڈیڈیٹ، وہ آدمی الیکشن میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جس کو سیریس یا کرمنل کیسز ہو سکتے ہیں۔ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہو، ڈکیٹی کی ہو، تو وہ الیکشن، اگر اس پر یہ فرد جرم عائد ہوا ہے تو وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے ڈیٹیلز آف ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا کینڈیڈیٹس اینڈ ہز ہر فیملی، یا کوئی کینڈیڈیٹ اس کا انکم ایکسپینڈیچر، اس کے پاس ایسیٹس کتنے ہیں، اس کی لائبلٹیز کتنی ہیں، وہ دیکھنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن آف دا کینڈیڈیٹ۔ ایک آدمی کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کیا ہے؟ اگر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ضروری بھی ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے، جیسے ہم کسی سپورٹس میں اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں، چاہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، یا کوئی دوسری گیم ہم کھیلتے ہیں، اس میں ہمیں ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیں ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہی بات ہے یہاں پہ اگر ہمیں ایم پی یا ایم ایل اے بننا ہے تو اس کے لیے بھی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر گورنمنٹ بی اے بی ایس سی یا بی کام ایم اے ایم ایس سی کے کوالیفیکیشن رکھے گا اس کے لیے بار جیسے ہمارے یہاں رکھا ہے 25 ایئرس کی ایج ہونی چاہیے کینڈیڈیٹ کے لیے. بلو 25 ایئرس اگر کوئی 24 کا ہے تو وہ فارم نہیں بھر سکتا ہے. اسی طرح اگر گورنمنٹ رکھے کہ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے 90% ایسے ہیں، 90% لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جو ایلیجیبل ہی نہیں ہے فارم بھرنے کے لیے. لیکن ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے بغیر ایک آدمی اچھی ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتا ہے. کل جا کر اس کو آفسوں میں بات کرنی ہے، کل جا کر اس کو اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بات کرنی ہے. جب اس کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہو، جب اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہو، تو وہ وہاں کیا لوگوں کی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اپنے طریقے سے کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بھی بہت ضروری ہے کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کرنے کے لیے. ایک پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے، ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے الیکشن میں کھڑا ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں، کن کی ہم ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں، اور کون ہمیں ریپرزنٹیشن دے سکتا ہے، کون ہمیں ریپرزنٹ کر سکتا ہے. وہ بھی تو لوگ ہیں جن کی میں ریپرزنٹیشن کروں گا. اس میں ڈاکٹرز بھی ہے، انجینئرز بھی ہے، ٹیچرز بھی ہیں. سوسائٹی میں بہت طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ہائی کلاس کے لوگ رہتے ہیں، جن کے پاس بہت ذہانت ہوتی ہے، بہت کوالیفیکیشنز ہوتی ہے. وہ ایک ان پڑھ کو کیسے ایز ریپرزنٹیٹیو چوز کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو بھی پارٹی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو نامینیٹ کرے گی کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے کوئی کرمنل کیس نہیں ہونا چاہیے. تب جا کر ہماری ڈیموکریسی کہلائے گی، تب جا کر ہماری نمائندگی صحیح ہو سکتی ہے، تب جا کر ہماری ریپرزنٹیشن صحیح ہو سکتی ہے. ادروائز ڈیموکریسی میں ہماری اس ریپرزنٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے اس کے بعد میں اور دیکھوں گا اس میں اور آپ کو کیا پڑھنا ہے. ابھی اس میں بہت سارے سٹیپس پڑھنے، الیکشن کمپیننگ ہے، پولنگ اینڈ کاؤنٹنگ آف ووٹنگ ہے، یہ بھی پڑھنا ہے. یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے.